الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس سے ہر مشکل وقت میں ہم مدد مانگتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس طرح کی مدد اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کرنے پر قادر ہیں، اس طرح کی مدد اس کائنات میں کوئی دوسرا وجود کرنے پر قادر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ عمل جو دین اسلام میں اپنی طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے شامل کر دیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم اس کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس طریقے سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اپنے نبی کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات مل جائیں، بلکہ ہم آپ کو اللہ کا حکم سمجھ کے بھرپور طریقے سے کاپی کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس مرحلے پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اصولاً وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی کا نہیں، بلکہ اسلام کی تاریخ کا بھی ایک انتہائی اہم ترین موڑ ہے، اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب اس کو بعد میں ڈسکس کیا گیا تو اس دنیا کو سسٹم دینے والی ہستی
اسلام کی طرف سے کیلنڈر دینے والی ہستی، دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور دینے والی ہستی، اداروں کو، محکموں کو تخلیق کرنے والی، تشکیل دینے والی، مینج کرنے والی اور موجودہ 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والی ہستی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس سفر کے آغاز کو اسلام کا کیلنڈر قرار دیتے ہوئے اس کی تاریخ کا جب اجرا کیا کہ 1 عیسوی کا کیلنڈر چل رہا ہے، انگلش مہینہ جو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک اس وقت ہجرت کے حوالے سے ہجری، یہ وہ کیلنڈر ہے جو اسلام کی تاریخ کو، اس کے شیڈیول کو، اس کی ترتیب کو واضح کرتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا کیلنڈر شروع کیا کہ جب سے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی تاریخ کی کیفیت جس میں اچیومنٹ ملی نہیں، اچیومنٹ کی طرف سفر کا آغاز ہوا ہے ہجرت کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ٹیم سے مشورہ کر کے اسی کو اسلام کا کیلنڈر کا آغاز قرار دیا۔ تو گویا یہ کوئی عام موقع نہیں تھا جس کا اب سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی مدینہ کی طرف جو ہجرت ہے، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب اسلام تنگ سوچوں سے نکل کے، تنگ گلیوں سے نکل کے، تنگ بازاروں سے نکل کے، گھٹن کے ماحول سے نکل کے، اب یہ صرف ظاہری طور پر سرسبز و شاداب علاقے کی طرف نہیں جا رہا تھا، یہ کھلے دل و دماغ، ایڈوانس قبول کرنے والے، ایڈوانس اسلام کا انتظار کرنے والے، یہ اب ان لوگوں کے گلیوں محلوں میں جا رہا تھا جو اس کو ایڈوانس ویلکم کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور انہوں نے پیشکش کی تھی، اور یہ مقام مدینہ کے نام سے آنے والے وقت میں پوری دنیا کے اندر تبدیلی کا ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا تھا۔ اس لیے یہ اسلام کی تاریخ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا کوئی عام مرحلے کا آغاز نہیں تھا۔ یہاں سے ہم جس طریقے سے اسلام کو آگے بڑھتا، پھیلتا دیکھ سکتے ہیں، ماضی میں اس طرح کے پربہار مناظر نظر نہیں آتے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کے حوالے سے جو چند ساتھیوں کو اجازت دی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی ہے، دکھلایا گیا ہے کہ اس طرح کا کوئی سرسبز علاقہ ہے، اس کی طرف میں نے ہجرت کرنی۔ کسی نے کوئی اندازہ لگایا، کسی نے کوئی لگایا، البتہ آپ نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کو کنفرم کر دیا، اور دوسری طرف جو آپ کے دشمن اور مخالفین تھے، انہوں نے تمام ہتھیار استعمال کر لیے، اور ہر مرحلے پر وہ ناکام ہوئے، ہر مرحلے پر۔ اب سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اکٹھ کیا، سب سے سخت خطرناک پلاننگ کرنے کے لیے وہ جمع ہوئے، اور یہ دار الندوہ کے نام سے ایک جگہ ہے، وہاں پر یہ درجنوں لوگ جمع ہیں اور مشورہ کرنے لگے کہ ہماری تو بس ہو گئی ہے، اب کوئی آخری وار کریں، ایک ہی ہلہ بولیں اور کام ختم کریں، اب کوئی دوسرا راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ
کئی قبائل کے سردار جمع ہوئے، اور ان سرداروں میں شیطان ابلیس فزیکلی ایک بہت بڑے بزرگ کی شکل میں، کہ یہ بھی شیخ ہے، اپنے قبیلے کا سردار ہے، یہ بھی تشریف لایا ہے، وہ بھی شامل ہوا۔ اور جب اس کو پوچھا مقامی لوگوں نے کہ آپ کا تعارف، کہتا ہے میں نجد کے فلاں علاقے کا، میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں، تو مجھے پتا چلا تم کوئی بہت اہم میٹنگ کرنے جا رہے ہو، سوچا میں بھی شامل ہو جاؤں، شاید تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے سکوں۔ انہوں نے کہا آ جائیے۔ بیٹھے، مشورہ شروع ہوا ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی ڈیبیٹس کر رہی ہیں، کوئی کہتا ہے قید کر دو، کوئی کہتا ہے ملک بدر کر دو، کوئی کہتا ہے فلاں طریقہ اختیار کرو، لیکن ابلیس ہر کسی کی تجویز کو کنڈیم کرتا جا رہا ہے، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں۔ آخر میں ابو جہل نے ایک تجویز دی، کہتا ہے میں اب ایک تجویز دینے لگا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہی مسئلے کا حل ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لیا جائے جو بڑی قوت کا مالک ہو، بڑی بصیرت کا مالک ہو، اور ہر قبیلے سے جب ایک بندہ لیا جائے، ان کو یہ پلان دیا جائے کہ یک لخت سب اللہ کے نبی پر اٹیک کر دیں رات کے وقت، جب تلواریں اکٹھی برسیں گی تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو جب یہ بات کھل کے سامنے آئے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے یا آپ کے حواری اتنے زیادہ قبائل سے بدلہ نہیں لے سکیں گے، جنگ لڑنا فوڑ نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دیت مانگیں گے، جب دیت مانگیں گے ہمارے بندے بھی بچ جائیں گے، اور ہم سب چندہ جمع کر کے دیت دے دیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو ابلیس کہنے لگا اس نوجوان نے جو مشورہ دیا ہے نا، بس یہی صحیح ہے، اس سے آگے کوئی اسپیشل مشورہ مجھے تو نظر نہیں آتا، سب سے بہتر بات یہی۔ اب ظاہر ہے اس نے تو جنگ بھی بڑکانی تھی، کام بھی خراب کرنا تھا، وہ تو اپنی طرف سے بڑا منصوبہ لے کے آیا تھا۔ خیر، انہوں نے جب یہ سارا کچھ طے کر لیا تو پلان کے مطابق ان کی تیاری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما رہے کہ جب کفار نے پلان کیا کہ یا تو وہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا ملک سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا ایک منصوبہ وہ بنا رہے تھے، ایک منصوبہ ہم آسمانوں پر بناتے ہیں، اور جو منصوبہ اللہ بناتا ہے وہ سارے منصوبوں پر غالب آنے والا ہوتا ہے، وہی حتمی ہوتا ہے، وہی فائنل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر بھی دی اور ساتھ کہا کہ آپ بھی تیاری کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سننے کے بعد جب آپ کو باقاعدہ ہجرت کا حکم آ گیا تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ ہمارے گھر تشریف لائے، حالانکہ آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ یا صبح آتے یا شام آتے، تو دوپہر کو اکثر سخت گرمی کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے، تو آپ دوپہر کو آئے ہیں۔ تو اماں جی کہتی ہیں میں نے یہ خبر دی اپنے والد محترم کو، تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً کوئی خاص معاملہ ہوگا، ورنہ اس وقت آپ کبھی تشریف نہ لاتے۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا، اور جب آپ بیٹھے تو آپ نے کہا ابو بکر جو کوئی بھی آپ کے پاس ہے ان کو یہاں سے اٹھا دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ایک تو آپ کی اہلیہ ہی ہے اور دوسری حضرت اسماء ہے، تو یہ آپ کے اپنے ہی ہیں، کھل کے بات کریں، یہاں کوئی پرابلم نہیں۔ آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری کہنے لگے اور مجھے؟ آپ نے کہا ہاں، میں نے جبرائیل سے پوچھا تھا میرے ساتھ اور کون ہوگا، تو جبرائیل نے کہا تھا تیرے ساتھ ابو بکر ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر چھوٹی، کہنے لگی پہلی دفعہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے میرا تجربہ، میری معلومات یہی تھی کہ جب کوئی بندہ دکھی ہوتا ہے تب آنسو نکلتے ہیں، تو آج اپنے والد کو خوشی میں روتا دیکھ کے میرا یہ پہلا تجربہ تھا کہ خوشی کے ساتھ بھی بندے کے آنسو نکل پڑتے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ پلان ہے، نکلنا ہے، طے ہو گیا جی ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ پارٹی اپنا پلان کر رہی ہے، اس طرف آپ اپنا پلان کر رہے ہیں۔ رات ہونے کو جا رہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میری وہی ہضرمی چادر جو سب کو پتا ہے کہ میری خاص ہے، میں لے کے سوتا ہوں، اے علی یہ چادر آپ نے اپنے اوپر لے لینی اور میرے بستر پر لیٹنا ہے۔ ہے رسک والی بات، لیکن کوئی کافر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، بے فکر ہو کے لیٹنا ہے۔ اور ایک تو مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی چال چلیں۔ دوسرا، جن لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں وہ کل ان کو واپس کرنی، اس کے بعد آپ بھی آ جانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گئے اور رات ہو چکی ہے، اور وہ ٹیم جو اٹیک کرنے آئی ہے وہ گھیرا ڈال کے کھڑی۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کس وقت آپ اٹھے تو ہم آپ پر اٹیک کر دیں۔ وہاں اہل علم نے ایک بحث کیا کہ دیواریں تو چھوٹی چھوٹی تھی، نظر آ رہا تھا کہ چھوٹی دیواروں کے پس پردہ کون لیٹا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو انہوں نے کہا عربوں میں یہ معاملہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کوشش کی دیوار کی طرف آنے کی، تو کسی عورت کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے کہ اگر ہم نے پھر بھی دیواریں پھیلا کے اٹیک کر دیا تو کوئی کہے گا انہوں نے تو عورتوں پر بھی حملہ کر دیا، یہ کس طرح کے جری جوان ہیں، کس طرح کا سٹینڈرڈ ہے ان کا۔ تو اس کلچر کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھے، لیکن کوشش انہوں نے ایک دفعہ کی تھی۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور ان کا گھیرا تھا، آپ ان کے قریب کھڑے ہوئے نکلنے کے لیے، تو ابو جہل کہتا ہے بڑا منہ بنا کے، کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، جو غلطیاں کرے گا اس کو آگ میں جلایا جائے گا، دوبارہ تمہارے جسموں میں روح ڈالی جائے گی۔ یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ تبصرہ کر رہا ہے، وہ تنقید کر رہا ہے، آج ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، یہ باتیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا ہاں تو بھی جہنم والوں میں سے ہی ہے، یہ کہہ کے آپ نے پھر وہ جو مٹھی تھی کنکریوں کی اور اس میں مٹی بھی تھی آپ نے پھینکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھینکی گئی مٹھی اور اس کی خاک ہر اس بندے کے سر میں پڑی جو گھیرا ڈالنے کے لیے کھڑا تھا، ہر کسی کے سر میں۔ آپ ان کے درمیان سے نکلے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت بیان کی آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی اور وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظریں پکڑ لی، اندھا کر دیا ان کو، اور آپ ان کے سروں میں خاک ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے نکلے۔ اب وہ کھڑے کہ جی کب اٹیک کرنا ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، بالکل تھوڑا سا حصہ رہ گیا، تو کہ غیر متعلقہ شخص آیا، پوچھنے لگا کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں اس پلان پر کھڑے ہیں۔ وہ کہنے لگا جاہلو، وہ تو تمہارے اندر سے بندہ نکل گیا، اپنے سروں کو چیک کرو،
کیا تمہارے سروں میں مٹی نہیں پڑی؟ اس نے تمہارے سروں پر خاک پھینکی ہے، جھاڑ کے دیکھو اپنے بالوں کو۔ سب نے جب اپنے بالوں کو جھاڑا تو اندر سے مٹی گر رہی تھی۔ کہنے لگے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا وہ تو تمہارے اندر سے گزرا ہے اور تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ کہتے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لیٹے ہوئے ہیں، چادر انہی کی ہے، بستر انہی کا ہے۔ کہتے چلو دیکھ لو۔ تھوڑی دیر گزری تو تھوڑی سی روشنی نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ چادر اٹھا کے نیچے سے نکلے، ان کے تو طوطے اڑ گئے کہ ہم تو بڑا پلان کر کے کھڑے تھے کہ بندہ ہی قتل کر دیں گے، ہم سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں، ہمارے پلان کی کسی کو خبر نہیں، یہ کیا ہوا؟ آگے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے سخت لہجوں میں پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا کدھر ہے کدھر نہیں۔ خیر تھوڑی انہوں نے بدتمیزی کی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، پاگل ہو گئے غصے کے ساتھ۔ تو ابو جہل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر۔ اس کو پتا تھا کہ یہی گہرے دوست ہیں، ادھر نہیں تو پھر ادھر ہوں گے۔ ادھر گئے تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے ابو جہل کہ کہاں تمہارا باپ اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتی ہے مجھے تو کوئی پتا نہیں۔ اس خبیث نے اس زوردار طریقے سے تھپڑ مارا کہ حضرت اسماء کی جو کان کی بالی تھی وہ ٹوٹ کے دور جا گری۔ پاگل ہوئے تھے، بدتمیزی میں بھی پاگل پن کی حالت یہ تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فوری طور پر اعلان کیا کہ جو بندہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لے کے آئے، وہ زندہ حالت میں یا کسی اور حالت میں، تو 100 اونٹ انعام ہم اس کو دیں گے۔ ہر طرف چرچا کیا جا رہا ہے، بڑا مشہور کیا جا رہا ہے، لیکن فیصلے تو وہی ہونے تھے جو اللہ تعالیٰ کے طے شدہ ہیں۔ آپ رات کو یہاں سے جب نکلے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے آپ پیدل ہی وہاں سے غار ثور کی طرف چلے گئے۔ اور جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں وہ زیارتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ اتنا تھوڑا فاصلہ بھی نہیں ہے مکہ سے، ساری دنیا گاڑیوں پر جاتی ہے، آگے جا کے پھر جو اوپر چڑھتے ہیں ان کو بھی پوری سمجھ آتی ہے کہ کتنا سفر ہے اور کتنی مشقت ہے۔ بہرحال آپ وہاں سے نکلے، غار ثور پہنچے اور ایک ٹیم پوری آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ کون سی ٹیم ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سربراہ ہیں، یار غار ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی ام رومان اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹیاں حضرت عائشہ، حضرت اسماء، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ، ابو بکر صدیق کا غلام فہیرہ بن عامر۔ آپ اندازہ کریں پوری فیملی اور جتنے کنسرنڈ لوگ ہیں سب اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے ہوئے، سب۔ اللہ اکبر۔ ان کا غلام بکریاں چراتا چراتا شام کو بکریاں لے جاتا غار ثور کی طرف اور جا کے بکریوں کا دودھ پیش کرتا، اور ابو بکر صدیق کا بیٹا سارا دن لوگوں کی باتیں سنتا کہ مکہ میں چل کیا رہا، شام کو غار میں جا کے رپورٹ دیتا۔ اور حضرت اسماء عورت ہے، لڑکی ہے، مگر سامان خورد و نوش ام رومان اپنی ماں سے لیتی اور جا کے غار میں سپلائی دے رہی۔ 3 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا۔ اسی دوران پلان یہ تھا کہ یہ جو سٹارٹ ہے اس وقت یہ ہر طرف دوڑ لگائیں گے، 3 دن کے بعد یہ سلو ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ سفر کا آغاز کریں گے۔ آپ صحیح سمجھتے تھے ان کی سائیکی کو۔ تو 3 دن کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو روایات میں عبداللہ بن عریقت اور بعض ماہرین نے ارکد اس کا نام لکھا ہے۔ وہ شخص تھا کہ جو بھی مسلمان نہیں تھا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے اشارے پر بہت پہلے جب بات ہوئی تو 4 ماہ پہلے 2 اونٹنیاں لے کے اس بندے کو دے دی تھیں کہ تم نے
ان کی زبردست خدمت کرنی ہے اور بوقت ضرورت ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شیئرنگ کی گئی تو پھر کہا گیا کہ جب 3 دن پورے ہو جائیں تو تم نے یہ دونوں اونٹنیاں اکیلے لے کے پھر فلاں جگہ پر پہنچ جانا ہے, وہاں سے پھر ہم اپنا سفر آگے شروع کریں. اب مکہ والے سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ ٹریس ہی نہیں ہو رہے, پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, اور بڑی رازداری کے ساتھ بڑے سیکرٹ طریقے سے آپ ہر چیز کو مینج کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے والے چونکہ ٹینشن میں تھے, وہ چاہ رہے تھے کوئی جگہ نہ بچے جس کو ہم چھان نہ ماریں. آپ اندازہ کریں وہ اس قدر بولے ہوئے تھے, ہم میں سے عام بندہ اگر وہاں مکہ سے باہر نکلے تو ظاہری طور پر نظر مارے گا کہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں. وہ اس قدر بولے ہوئے تھے کہ ہر وہ جگہ جو معمولی اوٹ کی تھی وہ اس کو بھی چیک کر رہے تھے. اور کتنا بلند سفر کر کے, کتنا سفر کر کے وہ غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ بندے تو سامنے پہنچ گئے. اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا جھک کے دیکھنے کی کوشش کی تو ہم صاف نظر آ جائیں, کیونکہ اس کی شیپ اس طرح کی. آپ نے کہا ابو بکر تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ وہ صرف 2 نہیں ہیں, وہ صرف 2 نہیں ہیں, ان کا تیسرا اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بھی قرآن میں بیان کیا کہ یاد کرو وہ وقت جب تمہارے نبی کو مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور وہ غار میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے تھے اور اس پریشانی کی کیفیت میں کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, ٹینشن نہیں لینی, اللہ ہمارے ساتھ. جب یہ احساس عقیدہ توحید کا صحیح بن جائے کہ جس کے ساتھ رب ہو پھر اس کو غموں کے حوالے سے اتنے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہمارے تعلقات جب رب سے صحیح نہیں ہوتے پھر غم ہمیں دابو کر جاتے, اور جب ہمارا تعلق اپنے رب سے صحیح ہوتا ہے پھر بڑی سے بڑی آزمائش بھی ڈپریشن میں نہیں لی جاتی بلکہ مسکراہٹ کا باعث بن جاتی, مسکراہٹ کا. اللہ اکبر. اب آپ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کوئی غم نہیں کرنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر یہاں سے سواریاں پہنچتی ہیں, آپ یہاں سے نکلتے ہیں, آگے جا رہے ہیں تو ایک عورت کا خیمہ ہے راستے میں. تاریخ اسلام میں ام معبد کے نام سے وہ خیمے کی ملکیت, اس عورت کا تعارف وہ جانا جاتا ہے. آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے اس عورت کو کہا کوئی کھانے پینے کے لیے ہے؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا یہ جو بکری بندھی ہوئی ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ کہنے لگی اتنی کمزور ہے بھوک کی وجہ سے کہ کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی, اس لیے چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکی, باقی اس کی کوئی کیفیت حیثیت نہیں. آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. وہاں اس کے کہنے لگی, اس کو نظر آ رہا تھا کہ دودھ والی تو بات کوئی نہیں, کہنے لگی اجازت ہے, کیوں نہیں آپ لے لیں. وہ یہ اب دیکھ رہی ہے کہ بندے کیسے ہیں, کمال کی اٹریکٹیو شخصیات ہیں, کمال کی, اور جو سوال کر رہے ہیں وہ بھی عجیب ہے. اس بکری سے دودھ. آپ نے جب اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا, بکری نے اپنی ٹانگیں کھلی کی, آپ نے برتن منگوایا, دودھ دونا شروع کیا. اب دودھ تھا کہ رکتا نہیں تھا, اور ام معبد تھی کہ دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. سب نے دودھ پورا پیا جتنا دل کرتا تھا, اور برتن منگوایا وہ بھی بھرا. چند باتیں ہوئیں, اس کے بعد آپ نے کہا یہ بکری تم ہی رکھ لو, ہم آگے جا رہے ہیں. وہ وہاں سے نکلے, تھوڑی دیر بعد ان کا خاوند آ گیا. خاوند کہنے لگا کوئی آیا تھا اور یہ بکری کی کیفیت اور گھر میں دودھ یہ سب کیا ہے؟ ام معبد کہنے لگی ہاں آیا تھا کوئی, بس کیا کہنے اس کے جو آیا تھا. وہ بندہ بھی بڑا کمال کا تھا, کہتا ہے ذرا ڈیٹیل سے بتاؤ نا
کون آیا تھا؟ اللہ اکبر. اس خیمے میں رہنے والی معبد نے پھر اللہ کے نبی کا جو نقشہ کھینچا ہے نا، 32 خوبیوں کا تذکرہ کیا. 32 خوبیوں کا. واللہ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر باریک بین عورت، اس قدر مشاہدے کی کمال کی اپروچ رکھنے والی، کہ وہ آپ کی زلفوں سے لے کے پلکوں سمیت مسکراہٹ، پیشانی، سلوٹوں کا نہ ہونا، بات کا، والیوم کا، لہجوں کا، لفظوں کا اتار چڑھاؤ، جسم کی فزیک، چربی کا نہ ہونا، قد کا مناسب ہونا، رنگت کا ایسا ہونا. اس عورت نے جو الٹرا ساؤنڈ کیا نا، جو MIR کر دی نا، جو ایکس رے کیا، اس نے 32 صفات اس نے لمحوں کے اندر اپنے خاوند کے سامنے بیان کی، جس میں اخلاق بھی شامل تھا، ظاہری خوبصورتی بھی شامل تھی، اور برکتوں کی باتوں کے بھی تذکرے تھے. 32 صفات کا ذکر کیا. وہ بندہ اپنی ماں کو کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کا مکہ سے نبوت کا تذکرہ ہم تک پہنچا. مجھے لگتا ہے یہ وہی بندہ ہے، کاش مجھے مل جاتا تو میں بھی فائدے اٹھاتا. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے معبد سے بیعت بھی لی، گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ سارا منظر دیکھ کے آپ پھر آگے چل پڑے. راستے میں آپ کو 2 بندے ملے. ان کا معروف تعارف تھا کہ دونوں چور ہیں. پورا علاقہ جانتا تھا کہ یہ چور ہیں دونوں. پتہ نہیں کیا ان کے لیے ٹرم بولی جاتی تھی، محانان، اس طرح کے ذلت والے، بےزتی والے بندے، معروف چور تھے. وہ کہنے لگے جی ہم آپ سے ملنا چاہتے. آپ نے کہا آ جاؤ. تھوڑی شیئرنگ ہوئی. کہنے لگے ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا قبول کرو. ان دونوں نے وہیں اسلام قبول کیا. آپ نے کہا آج کے بعد تمہارا نام ذلت والا نہیں، تمہارا نام عزت والا ہے. اب تم عزت والے بن گئے. گئی ماضی کی باتیں، گئے سارے کلچر، پچھلی باتیں. جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے ماضی کو دھو دیتا ہے. کلیئر ہو گیا سارا کھاتا تمہارا. اب تم عزت والوں میں ہو، اب تم بےزتی والے لوگوں میں شامل نہیں ہو. اب آگے جا رہے ہیں. آگے آپ کو ایک شخص کا پیچھا کرتا ہوا منظر نظر آیا. دنیا اس کو سراقہ بن مالک بن جوشم کے نام سے جانتی. یہ کہتا ہے، خود بیان کر رہا ہے، کہتا ہے میں تھوڑا دیہاتی ایریے میں رہتا تھا، سراقہ بن مالک. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتا ہے سراقہ یہ جو خبر نہیں چل رہی کہ جو فلاں بندے کو پکڑ کے دے گا تو 100 اونٹ انعام ملیں گے، مجھے لگتا ہے وہ ساحل کے قریب سے گزر رہی ہیں، بندے وہی ہیں. سراقہ کہتے ہیں میرے دل میں آئی کہ بالکل جو یہ بتا رہا ہے بندے وہی ہوں گے. کہتا ہے لیکن میں نے اس کو کہا نہیں وہ بندے ادھر نہیں گئے، وہ بندے ادھر کو گئے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس کی بات کا انکار کیا جان بوجھ کے، اور جو ہی وہ سائڈ پر ہوا میں نے اپنی لونڈی کو کہا ذرا میرا گھوڑا تیار کر کے نا پہاڑی کی ٹیلے کی دوسری طرف سے لے کے آؤ تاکہ کوئی مجھے بھی نہ دیکھے کہ میں کس چکر میں ہوں. خیر کہتے ہیں میں نے اپنا نیزہ لیا اور میں پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھا. تو اس بندے نے جو ڈائریکشن بتائی تھی میں اسی طرف چل پڑا. میں نے کہا 100 اونٹ مل جائیں یہ تو بڑا کمال کا جیک لگے گا. کہتے ہیں کہ میں جب تھوڑا قریب پہنچا میں نے دیکھ لیا. کہتے ہیں یک قدم میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے. کہتے ہیں جب یہ دھنسے نا تو میری چھٹی حص نے کام کیا کہ لگتا ہے میں صحیح نہیں کر رہا. کہتے ہیں میرے پاس تیر تھے، وہاں گیس کرنے کے لیے تیر چلتے تھے، وہ جس پر لکھا ہوتا تھا ہاں یا نہ. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نا اس نیت پر ہاں یا نہ والا تیر سلیکٹ کرنا تھا کہ میں ان کا پیچھا کروں یا نہ کروں. کہتے ہیں دل کہتا تھا پیچھا کرو، اور جب میں نے تیر نکالا تھا تو تیر بتا رہا تھا یہ پنگا نہ لویں. اس میں لکھا تھا، اس میں تاثر تھا، وہ کرا نکل رہا تھا میری مرضی کے خلاف. میں چاہ رہا تھا پیچھا کروں تو کرا نکل رہا ہے کہ نہ کرنا. کہتے ہیں میں نے تیر اندر داخل کیا، میں پھر پیچھے چل پڑا. جب بندہ کسی چیز پر دل دے بیٹھے نا پھر اس کا دل کرتا ہے کہ سارے استخارے بھی الٹ پلٹ کر کے اسی کے حق میں کر دیے جائیں. ہوتا ہے نا بعض اوقات بندہ کسی کو کہتا ہے استخارہ کر لو، پتہ نہیں یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، وہ ڈرتا استخارہ کرتا ہی نہیں کہ کم پٹھا نہ ہو جائے.
یا وہ کہتا ہے ویکھو جی پھر بھی تے فیصلہ رب نہیں کرنا ہے نا تے رب اس سے چیز نو میرے حق چ کر دے. عجیب اس کے اندر ہوتا ہے ایک خوف, بجائے اس کے کہ وہ اللہ پر توکل کرے وہ اندر سے تذبذب کا شکار ہو کے استخارہ ہی نہیں کرتا کہ کہیں چیز ہی نہ ہاتھوں سے نکل جائے. عجیب عقیدہ ہوتا ہے جب بندہ کسی چیز کے لالچ میں مبتلا ہوتا ہے. اب وہ کیا کر رہا ہے, کہتا میں پھر آگے چل پڑا, آگے گیا تو میرے گھوڑے کے پاؤں دوبارہ زمین میں دنس گئے, حالانکہ وہ زمین دنسنے والا علاقہ نہیں ہے. کہتا پھر میں نے تیر نکال کے دیکھا, پھر وہی مسئلہ تھا. کہتے میں نے پھر اپنے آپ کو زبردستی کی, دبایا تو میں بالکل آپ کے قریب پہنچ گیا. جب آپ کے قریب پہنچا تو تیسری دفعہ جب میرے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دنسے تو میں نے بڑے سخت سست گھوڑے کو کہا اور پاؤں باہر نکالے, تو جس زمین میں پاؤں دسے تھے وہاں سے دھواں بھی ساتھ باہر نکلا. کہتے ہیں اس چیز نے پھر مجھے ڈرا دیا, میں سمجھ گیا کہ نہیں میرا فیصلہ درست نہیں ہے. اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مڑ کے جب پہلے کہتے ہیں نہیں دیکھا, وہ تلاوت کرتے جا رہے تھے, پہلے نہیں دیکھ رہے تھے. جب میں بالکل قریب پہنچا میں نے آواز دی تو پھر انہوں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے خود ہی پیشکش کر دی. میں نے کہا کہ جناب میں آپ سے امان طلب کرنا چاہتا ہوں, جو میرے اندر خواہش تھی, سوچ تھی کہ میں آپ کو گرفتار کر کے انعام لوں, یہ بات چل رہی تھی, لالچ آ گیا دل میں, لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے میں اب آپ کا مخالف نہیں, اب میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق کا جو غلام تھا نا, اس کو کہا کہ بھئی آپ اس کو امن کا پروانہ لکھ دو. تو سراقہ بن مالک نے کہا یہ میرے پاس سامان ہے, کچھ لینا چاہیں گے؟ آپ نے کہا نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے. اس وقت نا آپ نے سراقہ کو ایک بات کہی, کہا سراقہ انعام کے چکروں میں تو آ گئے ہو, ایک وقت ایسا آ رہا ہے, تجھے تو یہ منظر نظر آ رہا ہے نا کہ ہم چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں, ہمارے رہنے کی جگہ کوئی نہیں. ایک وقت آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے اور کسرا کے کنگن ہوں گے اور تیری کلائیاں ہوں گی. تو بتا تیری کیفیت, تیری فیلنگز اس وقت کیا ہوں گی جب سپر پاور کے بادشاہ کے کنگن تیری کلائیوں میں گھوم رہے ہوں. وہ کہتا ہے بس جی مجھے سمجھ آ گئی ہے بات کی, اب مجھے آپ اپنا ساتھی ہی پائیں. لہٰذا اس نے پھر واپسی پر ایسا کمال کا کردار ادا کیا, جو بھی اس روڈ پر آ رہا تھا جس پر آپ جا رہے تھے اور وہ آپ کو ٹریس کرنے کے لیے آ رہا تھا, تو سراقہ ہر بندے کو کہہ رہا تھا ادھر میں چکر لگایا ہوں, وہ ادھر کوئی نہیں گئے, ان کا لگتا ہے کوئی اور ہی روٹ ہے, ادھر میں بڑا گھوم کر آ کے آ گیا ہوں, وہ ادھر نہیں گئے. وہ بندہ جو صبح انعام کے چکروں میں آپ کا پیچھا کر رہا تھا اب پچھلے پہر آپ کا سپاہی بنا ہوا ہے. میرے محترم بھائیو, جب اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں کو غالب کرتا ہے نا, واللہ کبھی عقیدہ دھندلا نہ ہو تو مزہ بڑا آتا ہے. کیا کمال کا منصوبہ ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گہرے کے اندر سے آرام سے نکل رہے ہیں. کیا ہم منصوبہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کے غالب ہونے کا, کہ خرچہ فرعون کا ہو رہا ہے اور پرورش موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی. کمپنی خرچے والی دیکھو, اور جس پر انویسٹ ہو رہا ہے اس بندے کو دیکھو, آنے والے دور کا فاتح, اسی گھر کا دشمن, اور فرعون کو غرق کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ رابطے کر کے مستقبل کا وہ شخص, اور اس کو پال کون رہا ہے؟ بہت سیانا بندہ, اتنا سیانا کہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی, لوگوں تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں, اور اتنی سمجھ نہیں ہے کیسا جعلی رب ہوں, اپنے مقابلے کے بندے کو اپنے خرچے پر پال رہا ہوں. جب رب اپنے امر کو غالب کرتا ہے وہ مت مار دیتا ہے, وہ عقلیں سلب کر لیتا ہے, اور جس کو اس نے غالب کرنا ہوتا ہے دنیا کہتی ہے یہ ابابیل ہے, یہ چھوٹا سا پرندہ ہے, اللہ پھر ان کو وہ صلاحیت دیتا ہے جو شاید ہائیڈروجن بموں کے اندر بھی نہیں ہوتی. جب وہ دیتا ہے پھر وہ بتاتا ہے, لیکن جس کا عقیدہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہوگا, اس کی سمت درست ہوگی, اس کا یقین کامل ہوگا, وہی ریلیکس رہ سکتا ہے, ورنہ عام بندہ تو تذبذب کی وجہ سے ریلیکس نہیں رہ سکتا. یہاں پر جب ادھر یہ معاملہ ہوا, سراقہ بن مالک ساتھی بن کے واپس جا رہے ہیں, ام معبد کے خیمے میں جو سچویشن پیش ہوئی, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں
ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ گئے کدھر ہیں. اسی دوران کہتی ہیں ایک آواز مکہ میں گونجی, اور وہ آواز کیا تھی, اس نے پھر پوری سٹوری بیان کی. پہلے تو مکہ والوں کی تھوڑی سی کلاس لی اور کہا جاؤ پوچھو ام معبد سے جس کے خیمے میں بکری نے اس طرح دودھ دیا اور اس عورت نے یہ برکات حاصل کی اور تم محروم ہو گئے اور تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اتنی اعلیٰ ہستی کو مکہ سے نکال باہر کیا. اور حضرت اسما کہنے لگی وہ ایک جن تھا جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا, بس آواز آ رہی تھی اور وہ ساری سٹوری بیان کر رہا تھا. کہتی ہیں میں نے وہاں سے گیس کیا کہ اللہ کے نبی کا روڈ کون سا ہے, رخ کون سا ہے. کہتی ہیں اب مکہ والے سن رہے تھے, صرف آواز آ رہی تھی اور نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. لیکن مکہ والوں کا ٹوٹل فلاپ ہو جانا وہ بھی یہاں کلیئر ہو گیا, اور اللہ کے نبی کا مدینہ کے بالکل قریب پہنچ جانا وہ بھی اس سفر کے اندر کلیئر ہو گیا. یہ وہ مرحلے تھے میرے محترم بھائیوں جس میں ہمارے رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت اپنی مرضی کے مطابق یہاں سے نکالا, منزلوں کی طرف پہنچایا اور ثابت کیا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اور یہی وہ جملہ ہے انشاء اللہ ما شاء اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بھائی یہی سوچ بن جائے تو انشاءاللہ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں, جس طرح کا اس کا مجھ پر یقین ہے اس لیول کی میرے اس کے ساتھ مدد ہے. اور یقیناً جس کا عقیدہ جتنا زیادہ کلیئر ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ پر گہرا توکل کرے گا, اور جو اللہ پر گہرا توکل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے ہم پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیوں بس ہمیں ان چیزوں کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارے سفر کی سمت درست ہے, کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح ہے, کیا اللہ اور اس کے رسول اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت میں نظر تو نہیں آ رہے. کیونکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول مقابلے میں ہوں گے جتنی مرضی محنت کرو, جتنا مرضی اخلاص رکھو, پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی بندہ فاتح قرار نہیں دیا جا سکتا. چند دن پہلے میں نے ایک کورس کرایا آن لائن ڈپریشن کے سلسلہ میں, تو ہماری ایک بہن آزاد کشمیر سے پوچھنے لگی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری جو پوری ٹیم ہے, بیچ ہے میرا پورا, ان کے مقابلے میں میری پروگرس زیادہ ہو جائے, ان کی زیادہ اس وقت میری کم ہے. میں نے کہا کام کیا کرتی ہیں آپ؟ تو اس نے ایک امریکن کمپنی کا تعارف کروایا, تو میں نے کہا یہ تو سود کی کمپنی ہے. اب وظیفہ پوچھ رہی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی منت ہو جائے, اور دوسری طرف جنگ لڑ رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. یہ دوگلے ڈیزائن اللہ کے ساتھ نہیں چلتے کہ جنگ بھی لڑنی ہے اور رزق میں اضافہ کرنے کا وظیفہ بھی لینا ہے. تو یہ ڈرامے دنیا میں چلتے ہیں, اللہ کے ہاں اس طرح کی ڈبل سٹیٹمنٹ نہیں چلتی. جب سمت درست ہوگی, اخلاص ہوگا, اللہ پر توکل ہوگا, حق حلال کی کوششیں ہوں گی, محنتیں کمال کی ہوں گی, ڈسپلن کا لحاظ رکھا جائے گا, انشاءاللہ پھر اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا عقیدہ, ہمارا توکل بہترین بنا دے, اور کسی جگہ پر بھی شرک جیسا وائرس اور کمزور توکل وہ ہماری زندگیوں کا حصہ نہ بنے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.